لائق تکریم واجب الاحترام حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد یونس میاں باپو بخاری محتمین دارالعلوم انوار مدینہ ارد العزیز فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، عزیزم حافظ و قاری حضرت مولانا صابر صاحب قبلہ برکاتی، ارد العزیز مدح رسول بلبل باغ رسالت سید محمد حسن علی باپو شیرازی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل بالخصوص قطب الاقطاب محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فیض و برکات سے ہم اور آپ ماہ ربیع الاخر کی چوتھی شب میں
جشن غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنی شان ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے، ایک زمانے میں کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ دکھایا نہ ہوتا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ دل میں آیات اترتی تو اجالا ہوتا، دل میں آیات اترتی تو اجالا ہوتا، نفرت و بغض کو سینوں میں نہ پالا ہوتا، نفرتوں بغض کو سینوں میں نہ پالا ہوتا، اور رب کے احکام سے دامن نہ چھڑایا ہوتا، رب کے احکام سے دامن نہ چھڑایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، اور تھاما قرآن تو کیے کیسر و کسرا نابود، تھاما قرآن تو کیسر و کسرا کیے نابود، اس سے منہ پھیر کے خطرے میں امت کا وجود، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور قرآن عظیم کی اس عظیم المرتبت رفعت و بلندی کو بیان کرتے ہوئے کسی نے پھر یوں بھی کہا تھا کہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور اس قرآن کی تعلیمات اور حدیث نبوی کی تعلیمات کو پیش کرتے ہوئے قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، اور وہ کب ہوں گے تو کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ کل ہم نے اور آپ نے حضور سیدنا غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان واقعات کا ذکر سنا اور سماعت کیا جو اللہ رب العزت نے آپ کو ولادت سے پہلے ہی عطا فرما رکھا تھا۔ دنیا میں ایک انسان جب اس فرش گتی پر آتا ہے تو حد بلوغ پر پہنچنے کے بعد سب سے زیادہ اس بندے کو جو حکم دیا گیا قرآن عظیم میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ کا اور ان لوگوں کا جو تم میں صاحب حکم ہے، یعنی اولی الامر ہے۔ اب مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ اولی الامر سے کون مراد ہیں۔
تو بندے کو پہلا یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا حکم مانے، پھر رسول اللہ کا حکم مانے، اور تم میں جو اولو الامر ہو ان کا حکم مانے۔ تو اللہ کی اطاعت میں بندہ جتنا پیشکش کرے گا، جتنا آگے بڑھتا جائے گا، حضور کی اطاعت میں جتنا آگے بڑھتا جائے گا اور حکم کی پابندی کرتا جائے گا، ساتھ ساتھ میں ان اولی الامر لوگوں کی بھی اطاعت کرے اور ان کا بھی حکم مانے۔ مثال کے طور پر جیسے شہر میں جو سب سے بڑے عالم دین ہوں تو پوری قوم کی ذمہ داری ان کی ہے، تو قوم کے ہر فرد کو یہ چاہیے کہ وہ ان کے حکم کی پابندی کریں۔ سماج والے ذمہ دار ایک آگیوان جس کو ہم کہتے ہیں اپنی عام زبان میں، جس کو پرمکھ کہتے ہیں، پٹیل کہتے ہیں، مکھیا کہتے ہیں، اگر وہ شریعت کے عین مطابق حکم دے رہا ہے تو پھر ان کا حکم ماننا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ مختلف آرائیں ہمارے مفسرین نے پیش کی، لیکن آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ایک سرسری طور پر نگاہ دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بھی پابندی کی، اور جو اولو الامر لوگ رہیں ان کی بھی پابندی فرمائی۔ اور جن جن لوگوں کو یہ سعادتیں ملتی جاتی ہے تو پھر ان پر انوارات کھلتے جاتے ہیں، انکشافات ہوتے ہیں، اور پھر ان کو اس دہلیز پر لے جا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ پھر کوئی چیز ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتی، بلکہ اللہ رب العزت سارے جہانوں کو ان کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے اور وہ اس پر تصرف فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی مشہور و معروف کچھ نصیحتیں امیز ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں اور اپنے اصل ٹاپک کی طرف آنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جو بہت ہی مشہور ہے۔ اللہ کرے کہ کم از کم اللہ کے اس حکم کی بھی اگر امت پابندی کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اپنی اور ہماری سب کی قسمت کی معراج ہوگی۔ جیسا کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے شیخ حضرت احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی عادت کریمہ تھی کہ وہ کثرت کے ساتھ درود پاک خود بھی پڑھتے اور درود پاک کی کثرت کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ مضامین بھی ترتیب دیتے، اور یہ بزرگوں کا خاص ہمارے اور آپ پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی باتیں بطور تحریر لوگوں کو دے رکھی تھی، نسلاً بعد نسلن یہ چیزیں ہم تک پہنچی اور ہمیں اور آپ کو سننے اور پڑھ کر لوگوں کو سنانے کا موقع میسر آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبلہ رخ بیٹھ کر درود شریف کے موضوع پر ایک مضمون ترتیب دے رہا تھا، یعنی لکھ رہا تھا۔ قلم میرے ہاتھ میں تھا اور تختی میرے سامنے گود میں موجود تھی۔ طبیعت تو یہی تھی کہ خوب لکھوں، لیکن اسی اثنا میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی، یعنی غنود کی تعریف ہوئی، اور جیسے وہ سوئے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک سنسان جگہ دیکھی جہاں کوئی عمارت خاص نہیں تھی، لیکن وہاں قریب میں ایک جامع مسجد تھی، اس کے دروازے پر کافی لوگ موجود تھے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جامع مسجد کے دروازے پر بھیڑ ہے تو آؤ جا کر تھوڑا اندر بھی جھانک لیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جنب غفیر یعنی ایک بہت بڑا مجمع اس مسجد میں جمع ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن لوگوں کو جامع مسجد میں دیکھا ان میں سے ہر ایک کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے حسن و جمال کا پیکر بنا ہوا تھا، یعنی اتنے لوگ خوبصورت اور ان کے چہرے اتنے جگمگا رہے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا واسطہ مجھے بتا کہ تیرا نام کون ہے اور یہ سب لوگ کون ہیں؟ تو میرے اس سوال پر اس نے یہ کہا کہ میرا نام رمان ہے اور میں کوئی آدمی یا انسان نہیں، میں اللہ کا مقدس فرشتہ ہوں۔ یعنی اگر حضور کی ذات پر درود شریف کے حوالے سے ایک تحریر لکھنے کا ارادہ کوئی بندہ کرتا ہے تو اس سے فرشتوں کی محفل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے
تو فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ جتنے سارے لوگ جامع مسجد میں جلوہ فگن ہیں یہ آدمی لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ فرشتے ہیں۔ جیسے یہ سنانا تو حضرت شیخ احمد بن ثابت کہتے ہیں، کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے صحبت اختیار کروں، یعنی بیٹھوں۔ تو وہ فرشتہ بولا، اس نے کہا کہ آپ ایک گھڑی بھر بھی ہمارے ساتھ رک نہیں سکتے۔ یعنی یہ نوری فرشتے ہیں جن کو شیخ احمد بن ثابت کو یہ کہا جا رہا ہے، اور ہم جن کا جشن منا رہے ہیں وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، کہا حضور آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ کہا جب میں مدرسے جاتا تھا تو میرے آگے پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے، کہا ہمارے ساتھ ایک لمحہ بھی رک نہیں سکتے، اب ٹھہر نہیں سکتے۔ تو کہا کہ میں نے ان سے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے میں نے ایک عرضی رکھ دی تاکہ یہ بات رفع دفع ہو جائیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں۔ کہا کون؟ کیا؟ کہا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جامع مسجد میں جو سارے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کیا اس میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی حاضر ہے؟ یعنی یہ پیشکش کی انہوں نے۔ تو وہ فرشتے جو حضرت رومان تھے انہوں نے کہا ہاں اس میں حضرت جبریل بھی موجود ہے، اس میں حضرت اسرائیل بھی موجود ہے، اس میں حضرت میکائیل بھی موجود ہیں، اور اس میں حضرت اسرائیل بھی موجود ہے، یعنی چاروں مقدس فرشتے اس بزم میں جلوہ فگن ہیں۔ تو کہا کہ کیا میں ان سے بات نہیں کر سکتا؟ یعنی جبریل علیہ السلام سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ابھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو اتنے میں کہتے ہیں کہ ممبر کے قریب سے آواز دی، کہا اے اللہ کے بندے، مجھی کو اللہ کا بندہ جبریل کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ کھڑے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام اور کہا کہ میں ہی جبریل ہوں۔ جیسے یہ کہنا کہ میں جبریل ہوں، حضرت شیخ احمد بن ثابت کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو جتنا حسین دیکھا میں نے ان جیسا کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ یعنی اتنے حسین اور خوبصورت حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، میں نے دیکھا تو میں دیکھتا رہ گیا، اور پہلی بار میں نے دیکھا تھا تو میں نے ان کی بارگاہ میں پہلے سلام عرض کیا، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ حضور آپ میرے لیے دعا فرماتے۔ یعنی کوئی بڑے لوگ ملے نا تو پھر ان سے باتوں میں الجھا کر وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ ہم جن بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کچھ سننا نہیں ہے، ان سے دعا نہیں لینی، ہم اپنی باتیں گردانتے ہیں۔ اور میں نے تو پورے گجرات کا دورہ کیا، یونس باپو کو بھی تجربہ ہوگا، حافظ صاحب کو بھی تجربہ ہوگا، مولانا احمد رضا صاحب کو بھی تجربہ ہوگا، یہ بڑے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، ان کی عظمتیں بہت بلند ہے، اور ان کا شمار بھی اولو الامر میں ہوتا ہے۔ ان کے پاس جو بھی بیٹھنے آتا ہے نا تو وہ پہلے اپنی داستان سب سناتا ہے، ان کی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب کسی عالم دین یا اہل علم کے پاس جاؤ تو زیادہ یہ تمنا کرو کہ ان سے کچھ فائدہ اٹھا سکو، یعنی کچھ باتیں سن لو۔ ہم اور آپ ہیں کہ کسی عالم دین سے کچھ سننا ہی نہیں چاہتے، ہم ہی سنانا چاہتے ہیں۔ یعنی اس سے اگر یہ کہہ دوں تو بجا ہوگا کہ میں تو کبھی کبھی رات میں 1 گھنٹہ تقریر کر لیتا ہوں، آپ 2400 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ یہ چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ یہ آپ کی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ شیخ احمد بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے دوسری کوئی درخواست نہیں کی، میں نے کہا حضور آپ دعا فرما دیں، بس میرے کہنے پر انہوں نے دعا کی، اور اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ جبریل علیہ السلام آپ مجھے کوئی فائدہ دینا، ایسی کوئی نصیحت فرما دیں۔ یہ بہت نازک وقت ہوتا ہے، خواب کی دنیا ہے، کب خواب کھل جائے اور ٹوٹ جائے اس کا کچھ نکی نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے جلدی سے یہ عرضی کر دی، پہلی دعا کروا لی اور دوسری بات یہ کہہ دی، کہا مجھے جو زندگی میں فائدہ دے ایسی کوئی نصیحت کر دیں۔ جیسے یہ کہنا تو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احمد فضول اور بیکار کاموں سے بچتے رہنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سید الملائکہ کہہ رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو نماز کے لیے بولیں نا کہ آپ نماز کے لیے آئے تو کہ حضرت وقت نہیں ہے، اور وہ کر کیا رہا ہوتا ہے؟ وہ خالی گپاشٹی کر رہا ہے، موبائل پہ بیٹھ کے خالی ٹائم پاس کر رہا ہے۔ یعنی یہ ہمارا اور آپ کا کوئی کام ہے ہی نہیں، ہم نے اور آپ نے اس کا صحیح استعمال کرنا نہیں سیکھا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے بزنس جو چل رہے ہیں نا وہ سوشل میڈیا کے تحت چل رہے ہیں۔ گھر بیٹھے آپ بہترین سے بہترین ڈیوٹی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے خالی یوٹیوب پر ڈرامہ دیکھنے کے سوا۔
آپ فیس بک پر خالی چیٹنگ کرنا جانتے ہیں، واٹس ایپ پہ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی احکام کی پابندی کرنا سوشل میڈیا پر ہمارا سماج کا جوان نہیں جانتا۔ کبھی کسی ایسے آدمی کے پاس بھی جا کر پوچھئے کہ یہ سوشل میڈیا کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ ایک لمحے میں آپ اپنی بات دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک پہنچا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، ہم اپنا ٹائم اور وقت برباد کرنے کے لیے، حد تو یہ ہے کہ ایک حافظ صاحب ہے میرے یہاں، یہ حضرت ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ فجر کی نماز کے وقت جب مسجدوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، تو قوم کے جوان آٹو پر بیٹھ کر موبائل پر فجر کے وقت بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ جلسے جلوس میں جو یہ سب علماء آتے ہوں گے نا، تو وہ 2-3 بجے ہمارے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں تمام ماں باپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اپنے بچوں کی حاضری پورتے سیکھو۔ شام عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کے ہر فرد کو چیک کرو کہ موجود ہے کہ نہیں، اسے گھر سے باہر بٹھانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ دور اور یہ کلچر ہر نوجوان کو خالی فری آف وقت برباد کرنے کے لیے آمادہ کر چکا ہے، اور یہ کلچر اس بات پر آمادہ ہے کہ مسلمان صرف ٹائم پاس کرے، وہ نہ اپنی دنیا بنا سکے نہ اپنی آخرت بنا سکے، انہیں فضول کاموں میں لگا دو، یہ خود بخود ایسے ہی برباد ہو جائیں گے۔ آج ہماری اور آپ کی بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم راتوں میں 3-3, 4-4 بجے تک جگتے ہیں اور 8-9 بجے اٹھتے ہیں، ہمیں کوئی سروس رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے عشاء کی نماز اگر جماعت سے پڑھیے، آپ سو جائیے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، یعنی 2 رکعت یہ دونوں نمازیں پڑھ لی، پوری رات عبادت کا ثواب ہے، اور ساتھ ساتھ میں صبح اٹھ جاؤ گے، حضور نے دعا کی ہے کہ اللہ میری امت کے لیے صبح صبح برکتیں نازل فرما، اللہ تمہیں برکتیں دے گا۔ آج جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا نا، آپ غیروں کے علاقوں میں چلے جاؤ، ان کی عورتیں بھی صبح صبح 5 بجے وہ جھاڑویں لگا رہی ہوتی ہیں، یعنی یہ اٹھ جاتے ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ لیکن سنیے، میں بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام کے اس فرمان پر عرض کر رہا ہوں کہ بیکار کاموں کو چھوڑ دینا، شیخ احمد سے کہا۔ اور دوسری بات کہا، دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اگر تیرے پاس کوئی امانت ہے نا، تو اس امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس یہ جان، یہ روح، یہ جسم، یہ بھی امانت ہے۔ ہمارے پاس اولادیں جو ہیں نا، وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ ہم سراپا امین ہیں، اگر ہم نے اس کی امانتوں کی حفاظت نہیں کی نا، تو قیامت کے دن اس کا حساب ہم سب کو دینا۔ مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، بچے امانت ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے پاس طلبہ امانت ہیں، پیر ہیں تو ان کے پاس مرید امانت ہے، قوم کا ذمہ دار ہے، سماج اس کے پاس امانت ہے۔ یعنی ہر امانت دار کو یہ چاہیے کہ وہ امانت کی حفاظت کرے، خیانت نہ کرے۔ اللہ قیامت کے دن ان امانتوں کے بارے میں تم سے سوال جواب کرے گا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ بڑا ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، سماج کا ذمہ دار بن کر اس کو کما حقہ نبھا کر قوم کو ترقی کی آمادگاہ پر لے جانا، یہی سب سے بڑی امانت ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے اس کو بھلا دیا، کوشش کیجئے گا۔ دوسری بات آگے کر رہا ہوں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو اتنے میں ایک بندے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کا بندہ میکائیل میں ہوں، یعنی وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا میں ہی میکائیل ہوں۔ ان کے پاس میں حاضر ہوا، دعا کرائی، میں نے کہا حضور نصیحت کر دیجئے، جیسے یہ کہا نا نصیحت کر دیجئے، تو انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد نصیحت کی۔ کہا پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ جب بھی تو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے نا، تو عدل اور انصاف سے کام لینا، کبھی بھی بے انصافی نہ کرنا۔ آج دنیا بے انصافی پر اتری ہوئی ہے، پوری دنیا۔ میں کہتا ہوں اپنی ذات کے بارے میں خود انصاف کرتے سیکھ جاؤ گے نا، دنیا کی کوئی عدالت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ حضرت میکائیل نے کہا عدل کرنا، انصاف کرنا۔ اور دوسری نصیحت کی، کہا اگر کسی سے وعدہ کر لو تو اسے ضرور پورا کرنا، کبھی وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ نصیحت کی۔ اور یہ سید الملائکہ جو خاص بڑے فرشتے جن کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے کلمات ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ 2 نصیحت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا میں نے اسرافیل علیہ السلام کے حوالے سے کہا، وہ بھی کھڑے ہوئے اور کہا مجھے کو اللہ کا بندہ اسرافیل کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور دعا کر دیجئے، انہوں نے دعا کی
اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بھی ایسا ہی خوبصورت دیکھا. اس کے بعد انہوں نے دعا کر دی تو میں نے سوچا کہ دل میں خیال آیا. یہ خیال یہ آیا کہ جب تیسرے فرشتے سے ملاقات کر رہا تھا تو دل میں خیال گزرا. کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے. تو دل میں یہ خیال گزرا حضرت شیخ احمد بن ثابت کے کہ میں نے یہ کہا کہ یہ فرشتے ہیں یا میں خود غلطی پر ہوں, یعنی ان سے باتیں تو کر رہا ہوں لیکن یہ فرشتے ہیں بھی کہ نہیں. تو اسی وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام, جن کے بارے میں نے سنا تھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سر تو عرش تک ہوتا ہے اور ان کے جو قدم ناز ہے وہ تو تحت الثری تک ہوتے ہیں. تو یہ جو کھڑے ہیں یہ کون ہے؟ یعنی یہ دیکھ کر مجھے یہ حدیث یاد آئی اور میں نے یہ وچار کیا بس ابھی میرا یہ خیال کرنا تھا نا, تو اسرافیل علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ ان کا سر مسجد کی چھت سے نکلا اور آسمانی دنیا تک پہنچ گیا اور ان کے قدم ناز اس زمین کی یہ تہ سے نکلے اور تحت الثری تک, یعنی اتنی بڑی شان کے وہ مالک تھے. وہ قد آور اسرافیل علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو میرا خیال خود بخود فرد ہو گیا کہ میں گفتگو کر رہا ہوں نا تو حقیقت میں فرشتوں سے ہی کلام کر رہا ہوں, یعنی بات میری فرشتوں سے ہو رہی ہے. اس کے بعد اس نے کہا حضور آپ کو تمام نبیوں کا واسطہ ہے, آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں, میرے لیے دعا کر دیں. انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد نصیحت کے لیے کہا نا تو انہوں نے فرمایا اگر اللہ کی رضا چاہتا ہے نا تو دنیا کو چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہے تو چھوڑ دے, یعنی اللہ کی رضا چاہتا ہے تو یہ کام کرنا. اور پھر کہا اللہ تجھے جو چیز دے اللہ کی محبت کی خاطر اسے خیر آباد کہہ دے. یہ دو نصیحتیں کی. اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے میں نے التجا کی, ان سے بھی میں نے کہا کہ آپ دعا کر دیں. انہوں نے دعا کی. میں نے کہا آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں نا, انہوں نے کیا نصیحت کی وہ سن لیجئے. اور یہ بڑے لوگ ہیں جو فرشتوں کی جماعت کے ہیں, ان کے جملے سنیے. انہوں نے ارشاد فرمایا, کہا پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا, موت سے کبھی غافل نہ ہونا, اس لیے کہ یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے اور یہی ہے جو باپ اور ماؤں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے الگ کرنے والی ہے. اور سن, خالق السماوات والارض کے ماں سوا کی تمام روحوں کو کھینچنے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے. اور فرمایا موت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے یاد رکھا کرنا. یہ باتیں انہوں نے حضرت شیخ احمد بن ثابت نے جب سن لی تو اچانک آپ کا خواب کھل گیا اور اس کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. یعنی انہوں نے خواب کی دنیا میں ان اولو العزم فرشتوں سے یہ چند باتیں سنی, ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. اب آؤ, جن لوگوں نے اولی الامر اور اللہ اور اس کے رسول کا خاص جو لحاظ کیا نا, ان بندوں میں سے ایک بندے کا ذکر کر دوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر کوئی حقیقی معنوں میں آج بھی کوئی ادب کا لحاظ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کما حق کہو ان کے حکم کی پابندی کریں. اور حکم کی پابندی میں سب سے اولین اگر ہمارے بزرگوں نے کوئی طریقہ کار یعنی کوئی بات کہی ہے تو وہ یہ کہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی میں ان کے ادب کو ملحوظ رکھا جائے. بندے کے دل میں جتنا اللہ کا ادب آتا جائے گا بندہ اتنا حکم کا پابند بنتا جائے گا. اگر ادب نہیں ہے تو بندہ لاکھ چاہے پھر بھی وہ حکم کی پابندی نہیں کر سکے گا. اب دیکھیے, یہ ہمارے علماء جانتے ہیں, خاص کر کے یونس باپو وغیرہ باہری ملکوں کا سفر کرتے ہیں. اب آپ کے یہاں تو اللہ کا فضل ہے کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں, لیکن آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب کوئی وہابی یا دیوبندی کو دیکھ لیں آپ, وہ مسجد نبی میں بھی بیٹھتے ہیں نا تو معاذ اللہ ایسے پیر پھیلا کے بیٹھتے اور ان کے پاؤں پر ایسے قرآن کھلا پڑا ہوتا ہے, یعنی یہاں تک کہ یہاں ہڈیوں پر یعنی جو آگے کا قدم ہونا اس پہ وہ ایسے پیر پھیلا کے معاذ اللہ قرآن رکھتے ہیں. یعنی یہ سراسر بے ادب لوگوں کی جماعت ہیں. وہ کچھ بھی کر رہے ہیں نا تو یہ بے ادبی کی وجہ سے ان کی ساری چیزیں جو ہے وہ رائگا جا رہی ہیں اور اللہ اس کے رسول کے حکم کی پابندی کے لیے سراسر اللہ کی بارگاہ کا مؤدب بننے کی ضرورت ہے. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ سے آپ نے کیا سیکھا؟ اپنے دو باتیں ارشاد فرمائی. کہا پہلی چیز میں نے اپنے رب کی بارگاہ سے علم سیکھا, اور دوسری بات انہوں نے ارشاد فرمائی اللہ سے میں نے ادب سیکھا.
یعنی سراپا ادب لوگ بنتے گئے نا تو پھر ان کے دین بھی کتنے مطلب معزز گزرے. حضرت سفیان فرماتے ہیں، جن کو حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار جلدی تھی، جماعت ہو رہی تھی غالباً، تو میں جلدی گیا اور میرا الٹا پیر مسجد میں داخل ہو گیا. اتنے میں غیب سے ندا آئی، کہو فور ایسے، اور فور کہتے بیل کو، یعنی غیب سے آواز آئی اے بلد، یعنی اپنی بھاشا میں اگر کہوں تو اے بلدھے، یعنی جانور کا نام دے کر سفیان ثوری کو کہا گیا اے بلد، کیا میرے گھر میں اندر انٹری کی بھی تمیز نہیں ہے؟ آج ہمارے یہاں آپ دیکھیے مسجدوں میں تو ہم ایسے جاتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین جیسے کیسے ہال میں گئے اور آئے گئے. مسجد اس چیز کا نام نہیں ہے. حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مائے ناز کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ مسجد میں اس نیت کے ساتھ جایا کرو کہ مسجد میں ہر وقت رسول اللہ کی روح انور موجود رہتی ہے. اور بعض صحابہ تابعین اور کبار اولیاء صرف مسجد میں مہینوں اعتکاف صرف اس لیے کرتے تھے کہ قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے اور حضور سے ملاقات نصیب ہو جائے. یہ اس نیت سے لوگ مسجدوں میں جاتے تھے. آج ہمارے یہاں یہ مسجدوں کا مطلب جو ذوق تھا نا وہ ختم ہو گیا. ہم نے چوراہوں کو آباد کر دیا، اوٹوں کو آباد کر دیا، دکانوں کو آباد کر دیا، گوداموں اور بازاروں کو. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے معزز جگہ کوئی ہے اور عزت والی جگہ ہے اور پسندیدہ جگہ ہے تو وہ اللہ کی مسجدیں. اور سب سے زیادہ بیکار کوئی جگہ اور ناپسند کوئی جگہ ہے نا تو وہ بازار ہے. اور صحابہ نے جب کہا نا کہ حضور بازاروں میں تو ہمارے ضرورت کے تحت بھی جانا پڑتا ہے اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں بیٹھنا بھی پڑتا ہے، تو حضور نے فرمایا اگر بازار میں بیٹھنا اگر مجبوری کے طور پر جانا بھی ہو نا تو فرمایا پھر بازاروں کے حقوق ادا کیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بازاروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں بازار کے بھی حقوق ہے. کہا کیا؟ تو حضور نے فرمایا جہاں بیٹھو آنے جانے والوں کے سلام کا جواب دیا کرو. نمبر 2، ادھر ادھر گھوم کر دیکھا نہ کرو، نیچی نگاہیں رکھا کرو، سب کو تاڑا نہ کرو. پھر فرمایا اگر جنازہ وغیرہ نکلے اور کوئی مومن ہے تو پھر ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ بھی مومن کا حق ہے. اور اگر کوئی معزز گزرے تو فرمایا اس کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. یعنی اس انداز میں بازاروں کے بھی حقوق ہیں. اور ایک بازار میں جانے والا بندہ جب بازار کا رخ کریں تو حدیث شریف کا مفہوم ہے آپ سب بازار جاتے ہوں گے اپنے اپنے کام دھندوں کے لیے. یہ بات یاد رکھیے گا. حدیث شریف میں کہ جب کوئی بندہ بازار کا رخ کرے تو جیسے ہی بازار میں قدم رکھیں یعنی اپنی دکان پہ جائیں یا گودام پہ جائیں یا اپنے حلال رزق کے لیے جائیں تو فرمایا وہ تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھ لیا کریں. اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. یعنی یہ جانے کے لیے. لیکن ہماری اور آپ کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے نام تو درکنار ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر کچھ رسمیں شروع کر دی. میں تنقید نہیں کرتا، میں سب دکانداروں کا احترام کرتا ہوں اور میرا کوئی یہ مزاج نہیں. ہمارے یہاں تو ابھی دروازے پہ جاتے تالا کھولتے نہیں، اس سے پہلے ایسا جم رہے. یعنی کئی موہمیڈین کو ایسا دیکھا گیا کہ وہ تالے کو ایسا جم رہا ہے. مرو باپا تاڑو ہوں اور روزی دے ہے અંદર હજી દાખલ જો ને તો ઓલો થોડો પીડ્યો હોય ને એ હજી આમ બે ત્રણ ઓલા મારી અને બે ત્રણ અગરબત્તી કાઢશે સીધો આમ ગલ્લા સામે એલા આદિ દે નહીં. ये गलत फहमी है. روزی صرف اللہ دیتا. ہاں اس کے نام سے کھولنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، کلمہ شریف پڑھ، درود شریف آتا ہو تو پڑھ، استغفار پڑھ. یہ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن میں اگر یہ دکان میں قرآن رکھا ہوا ہے تو کم از کم پڑھنا بھی نہیں آتا نا تو کم از کم دیکھ تو صحیح چند لمحے. اللہ اس قرآن کی برکتوں کی وجہ سے بھی روزیاں عطا فرمائے. لیکن ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑی اور دوسری چیزوں پہ لگ گئے. اور اس کو اگر کسی نے نہیں کیا، جیسے کسی آدمی کو بھیج دیا اور اس نے بیچارے نے اگر اگربتی نہیں کی، السلام علیکم وعلیکم السلام، اگربتی نہیں کری تو بیچارہ درود نہیں لگتا کہ نہیں کہاں تو کہ اعتراض نہیں موکلنا. اللہ بھائی اگربتی نت کری تو بند تھوڑو تھی جائے بدھ. یہ ڈانٹنے کے لیے نہیں ہے. آج ہم نے اور آپ نے اپنے مگج میں یہ وہم بٹھا لیے ہیں. ہمارے یہاں اگربتی کی حیثیت یہ ہے کہ مزار شریف ہو یا مکان ہو، دکان ہو، مسجد ہو، جہاں کہیں بھی ہم اگربتی کرتے ہیں نا وہ صرف خوشبو کے لیے ہے. یعنی مقدس روحیں حاضر ہوتی ہے تو ان کی خوشبو کے لیے، اس سے زیادہ کوئی وہ نہیں ہے. اب اس کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں نا لوگ. ایک بندہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کچھ اردو لکھا ہوا
اب اس نے بیچارہ نے اٹھا لیا اور اس نے سیدھا چوم لیا اور سیدھا گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا وہ کبٹ کھول دیکھیں نہ تو کریجیے اللہ نے رسول جو نام ہے نے وہ بازار میں پھینکیو اندر کبٹ میں رکھے روز وہ چومتا تھا. ایک دن کوئی میرے تمہارے جیسا مطلب پہنچ گیا یعنی یونس میاں باپو یا مولانا احمد رضا صاحب جیسا اور وہ یہی کر رہا تھا تو کہا یہ کیا ہے کہ باپو اللہ اس کے رسول کا نام ہے نا بازار میں پڑا تھا وہ لے آیا. تو باپو نے کہا دکھاؤ دو. اندر دیکھا نا تو لوبان اگربتی نام لکھا ہوا اردو میں. کیا عجیب ہے ہماری حالت تو دیکھو. یعنی ہمیں یہ بھی پتا نہیں رہا. میں نہیں کہتا آپ نے اردو کا ادب کیا اچھی بات ہے میں اس کا مطلب مخالف نہیں لیکن آج ہماری حیثیت یہ ہے یعنی ہم نالج سے اپنے دین سے اتنے پھر چکے ہیں کہ ہمیں اس کا مطلب معلوم ہی نہیں ہے. اور غوث پاک فرماتے کہ میں نے اللہ سے علم سیکھا ادب سیکھا اور جن لوگوں نے یہ کیا نا تو خالی ایک الٹا پیر مسجد میں گھس گیا نا تو یہ سور یہ کہہ کر آواز آئی اور اس کے بعد اس آواز پر اس تنبیہ پر حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ پہلے میرا نام صرف سفیان تھا لیکن غیب سے ندا ملی تھی نا یعنی کہا اگرچہ بلد لیکن یہ اتنا پسند آیا اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. آج بھی جب سفیان خالی کوئی کہے نا تو پہچان نہیں ہوتی. سفیان نام کے اور بھی بزرگ ہیں جب تک ثوری نہیں کہا جاتا نا تب تک وہ پہچانے نہیں جاتے. یہ ادب والے لوگ تھے یعنی مسجدوں کا ادب کریں. اور جن لوگوں نے ادب کیا نا اللہ نے ان کو کتنا معزز بنایا. خود حضور غوث پاک کو دیکھو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ کی اجازت سے میں بغداد معلیٰ پہنچ گیا اور بغداد معلیٰ میں جب میں نے حاضری دی تو دروازے پر مجھے ایک بندے نے روکا فصیل کے دروازے پر اور مجھ سے کہا کہ آپ یہیں رک جائیں. میں وہیں رک گیا اور جیسے رکا نا تو اس نے کہا بھی میں آتا ہوں. یہ کہہ کر وہ نکل گیا. ابھی بغداد شریف میں اندر انٹری نہیں ہے. فصیل کے دروازے پر جس میں آپ کی کمان یہ ہے نا آگے آنے والی بس ایسے کمان تھی وہیں روک دیا اور کہا میں ابھی آتا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ بندہ 1 سال کے بعد آیا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے وہیں بیٹھا رہا یعنی 1 سال تک وہیں بیٹھا رہا. پھر وہ دوسرے سال آیا اور اس نے کہا آپ یہیں ہیں. میں نے کہا ہاں. تو کہا ٹھہرو میں ابھی آیا یہیں بیٹھنا. کہا ٹھیک ہے. آپ فرماتے کہ وہ بندہ چلا گیا پھر 1 سال کے بعد آیا یہاں تک کہ وہ سال میں 1 بار آتا تھا اور یہ کہہ کر چلا جاتا تھا کہ ابھی میں آیا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مجھ سے یہ کہتے کہتے 7 سال میرے بغداد کے باہر گزروا دیے. گئے تھے پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے امتحان تو دیکھے لیکن ایک ادب وعدہ جو خاص ہمارے بزرگوں نے اس کو جو عمل میں لایا نا اللہ اس کے رسول کے حکم کی پابندی تو کہا میں 7 سال تک اس کا انتظار کرتا رہا. وہ آتا رہا یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جب وہ 7ویں سال آئے نا تو ان کے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ تھا اور مجھے سلام کر کے حاضر ہوئے. میں نے کہا بھائی میں ایک ضروری کام سے یہاں آیا تھا یعنی بہت بڑے کام سے آیا تھا تو نے میرے 7 سال نکال دیے. تو کہا مجھے یہی حکم تھا کہ تمہارے اس اہم کام سے پہلے 7 سال تک تمہارا امتحان لوں کہ تم وعدے کے پکے ہو کہ نہیں اس لیے میں نے تمہیں آزمایا. کہا آپ ہے کون؟ کہا دنیا مجھے کو خضر علیہ السلام کہتی ہے اور یہ لیں آپ دودھ کا پیالہ نوش فرمائیں اور آپ کو اجازت ہے آپ فصیل میں داخل ہو جائیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اندر داخل ہوا آپ فرماتے ہیں کہ اندر داخل ہوا نا تو سب سے پہلا دروازہ مجھے جو نظر آیا نا تو وہ حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظر آیا. اور جیسے میں اندر خانقاہ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا تو مجھے دیکھ کر 7 سال تو وہیں باہر گزارے لیکن جیسے میں اندر داخل ہوا نا شہر بغداد میں تو میں نے حضرت شیخ حماد کی خانقاہ دیکھی دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن جیسے میں قریب کچھ فاصلے پر تھا نا تو حضرت شیخ حماد نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ شہزادہ آ رہا ہے دروازہ بند کر دو. آپ فرماتے جب میں اندر داخل ہوا نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہو اس لیے بند ہو گیا ہو. اب فرماتے ہیں کہ وہیں دریا دجلہ کے پاس میں گیا اور وہیں وضو کیا عشاء کی نماز پڑھی پھر شیخ حماد کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ ابھی کھلے گا ابھی کھلے گا ابھی کھلے گا. اب فرماتے ہیں کہ اسی انتظار میں مجھ پر نیند غالب ہوئی اور جیسے میں سویا نا تو غسل کی حاجت پیش آئی. میں پھر دجلہ گیا
اور میں نے وہاں جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا، پھر سویا، پھر غسل کی حاجت ہوئی، یہاں تک کہ تقریباً مجھے 17 مرتبہ غسل کی حاجت پیش آئی۔ سخت سردی ہونے کے باوجود میں نے 17 مرتبہ غسل کیا ایک رات کے اندر۔ میں اپنے تمام دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں، واقعی آپ کو معلوم ہے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا ابھی آپ چونک جائیں گے۔ ہاں، حضور غسل پاک ابھی پڑھنے کے لیے گئے اور حالت یہ ہے کہ غسل فرض ہوا اسی وقت نہائے اور ایک رات میں 17 مرتبہ نہائے۔ آج ہمارے یہاں ہماری قوم کے حالات یہ ہے کہ غسل جنابت بھی لوگ 10 بجے اٹھ کر کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں غسل جنابت نہ کرنے کی وجہ سے نحوستیں کیا ہوتی ہے؟ غسل جنابت کے بنا اگر بندہ گھر میں رہتا ہے نا، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتا کوئی فرشتہ تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اب خود ہی اپنا نقصان کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ اور میں ان جوانوں کی توجہ چاہوں گا جو رات کی تنہائیوں میں موبائل کے ذریعے معاذ اللہ رب العالمین فحش چیزیں دیکھ دیکھ کر اپنے آپ پر غسل فرض کرتے ہیں اور رات بھر ناپاک اپنے گھروں میں پڑے رہتے ہیں اور رات میں یا دن میں 10-11 بجے اٹھ کر غسل کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس معاملات سے بچاؤ، اس لیے کہ دنیا پوری اس بات پر آمادہ ہے کہ قوم کے جوانوں کی حیا چھین لو۔ ان کی آنکھوں سے جب شرم و حیا چھین لی جائے گی پھر انہیں گنبد خضرا یاد نہیں آئے گا، گنبد امام حسین یاد نہیں آئے گا، گنبد غوث الورا یاد نہیں آئے گا، گنبد غریب نواز یاد نہیں آئے گا۔ وہ بے حیائی میں اتنے نڈر ہو جائیں گے، اتنے نڈر ہو جائیں گے کہ ان کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اب پوچھیے علماء سے، ایمان کے سلب ہونے اور برے خاتمے کے اسباب میں جو وجوہات لکھی ہے نا، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ لکھی ہے کہ جب بندہ بے حیا یا کثرت کے ساتھ دیکھنے لگتا ہے نا تو اللہ پھر اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی قوم کے سماج کے جوان اللہ ماشاءاللہ، ہمارے یہاں ہمیں تباہ کرنے کے لیے موبائل اس لیے دے دیا گیا ہے کہ بس مسلمان اسی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر معاذ اللہ تباہ ہو جائے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیے، موبائل سے زیادہ دوستی نہ رکھیے۔ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، لگ رہا ہے آپ کو یہی کہ میں بے حیائی کے جملے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بے حیائی کے جملے کہنے نہیں آیا۔ آج اگر ہم اور آپ یہاں نہیں کہیں گے تو پھر کہاں کہیں گے؟ اللہ کے لیے جب حیا دار نگاہیں ٹھہری، لوگ خواب میں اس حد تک رسول اللہ کا دیدار کرتے تھے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ خواب تو خواب، میں نے عالم بیداری میں 70 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار فرمایا۔ اور سنیے میری قوم کی بیٹیاں بھی سنیں، حضرت علامہ نبہانی کا نام سنا ہوگا، حضرت یوسف علامہ نبہانی، یہ کائنات کے بہت بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا دور بھی دیکھا ہے، اور یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، اور انہوں نے حضور کی شان میں جو کتابیں لکھی ہیں نا وہ بارگاہ نبوی میں آج بھی مقبول ہیں، یعنی انہوں نے اتنا حضور کے نام پر کام کیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی اور خاص قرب نبی عطا فرمایا تھا کہ خود میری اہلیہ نے کم و بیش 70 یا 72 یا 80 مرتبہ تقریباً رسول اللہ کا دیدار فرمایا تھا۔ یعنی قوم کی بیٹیاں، مائیں، بہنیں یہ بھی رسول اللہ کے دیدار سے آشنا تھی۔ آج ہمارے اور آپ کی آنکھوں میں یہ چیزیں جھونک جھونک کر ہم سے وہ تصورات چھین لے گئے۔ سنیے، ہمیں اور آپ کو یہ ضرور کرنا ہوگا، اور خاص کر کے جب بھی آپ اپنی بیوی سے ملاقات کریں یا ایسے بھی کوئی غسل فرض ہو جائیں تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد غسل کیا جائے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت، آپ جب غسل کرنے جائیں گے، یعنی جنابت کا غسل ہوگا یا فرض غسل کوئی بھی، جیسے خواب میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ غسل کرنے پر اللہ تمہیں اتنا ثواب دیتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک ایک قطرے سے اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ یہ حلال غسل کی میں بات کر رہا ہوں، جو فرض یا واجب کے درجے میں ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی بندہ پاکیزگی بھی حاصل کرتا ہے، اس پہ بھی ثواب ہے، اور یہ فرشتے جو پیدا کیے جاتے ہیں نا،
صبح قیامت تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. تو اس چیزوں کو لاگو کریں، ورنہ یہ چیزیں آپ کئی مدرسے میں تو جاتے آتے نہیں، جمعہ میں خطبے کے ٹائم آتے ہیں، یہ چیزیں کون بتایا آپ کو؟ یہ غوث پاک کی سیرت کا اصل یہ تیور ہے کہ آپ نے 17 مرتبہ ایک شب میں غسل فرمایا، اور وہ سردی کی راتیں تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ صبح میں نے جیسے فجر کی نماز کا وقت ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ خانقاہ شریف کا دروازہ کھلا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اندر حاضر ہوا، اور جیسے میں اندر حاضر ہوا نا تو شیخ حماد نے دوڑ کر آگے مطلب مصافحہ کیا مجھ سے اور مجھے گلے لگایا، اور روتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ اصل امتحان تھا نا، تو روتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے آپ کی آمد کا علم تھا کہ آپ آ رہے ہیں، آئے ہیں جیلان سے، پہنچے ابھی نئے نئے بغداد، لیکن وہاں کا شیخ اپنے زمانے کی بہت بڑی خانقاہ کا صاحب سجادہ شیخ حماد کہتے عبد القادر جیلانی، مجھے علم تھا کہ آپ آ رہے ہیں، اور سنو میں نے خانقاہ کا دروازہ عشاء کی نماز کے لیے بند نہیں کیا، کہا میں نے جان بوجھ کر بند کیا، محض اس لیے کہ آپ کے صبر اور تحمل کا امتحان لے لوں کہ آپ کتنے صابر ہیں، کتنا شکر ادا کر سکتے، تحمل برداشت کرنے کی طاقت کتنی ہے. آج ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں یہ حالات ہے کہ ہماری صبر اور تحمل کی طاقت مطلب ختم ہو گئی. ہم سے کوئی سیٹ کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم سے کوئی اپنا امام کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم سے ہمارے پیر کچھ نہیں کہہ سکتے، سماج کا ذمہ دار کچھ نہیں کہہ سکتا. حد تو یہ ہے کہ گھر میں بیٹے اور بیٹیاں جب جوانی کی دہلیز پر آ جاتی ہیں نا تو پھر اس کے بعد ماں باپ بھی بیچارے کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ہماری بے صبری کا مطلب عالم ہے. اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، یہ امتحان ہے. ماں باپ جتنا ڈانٹ ڈپٹ کرے اور وہ تنقید کرے اور تانے دے اور سدھارنے کی کوشش کرے، اس کو برا نہ لگائے. اساتذہ ڈانٹے، پیر ڈانٹے، ائمہ ڈانٹے، اس کو کمزور نہ سمجھے بلکہ اس کو اپنی زندگی کا بہترین تحفہ سمجھے. کسی مفکر نے کہا ہے کہ جب تمہیں کوئی ڈانٹنے والا اور تمہاری اصلاح کرنے والا نہ رہے تو فرمایا پھر اپنی ہلاکت کا سامان تیار کر لینا، یعنی تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا. غوث پاک سے کہا گیا کہ میں نے تمہارا امتحان لیا، آزماؤں، لیکن عبد القادر میں نے تمہیں جوانی میں ہی صبر کا پہاڑ پایا، یعنی آپ صبر کے پہاڑ ہیں. آگے فرمایا حضرت شیخ حماد نے، اے نور نظر شیخ عبد القادر جیلانی، آج جو مجھے حاصل ہے وہ ساری نعمتیں اللہ کل تمہیں عطا فرمائے. یعنی آتے ہی ابھی پڑھائی شروع نہیں ہے، ابھی آئے ہی ہے، فرمایا یہ نعمتیں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. لیکن عبد القادر جیلانی یاد رکھنا، اس بوڑھی دنیا کے ساتھ انصاف سے کام لینا. اور فرمایا عراق کی سرزمین کی طرف رک کر کے کہا، اے عراق تجھے مبارک ہو، آج تجھ پر ایک مقدس ہستی کی آمد ہو چکی ہے. یعنی عراق والوں کو اور عراق کی زمین کو یہ کہا، اور کہا سن آج تجھ پر علم و عرفان کا چاند جو ہے نمودار ہوا ہے، اور وہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تیری سرزمین کو ہی نہیں بلکہ یہاں سے علم کی وہ شعاعیں نکلے گی کہ ایک دو قلوب نہیں، ہزاروں انسانوں کے قلوب اسی علم و عرفان کے صورت سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اکتساب فیض بھی حاصل کریں گے. اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی سفر کی شروعات میں پہلے ہی دن آپ کو یہ فرمایا گیا. اور ایک روایت یہ ملتی ہے جو قلائد الجواہر میں ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حاضری ہوئی عراق کی سرزمین پر تو اللہ نے یہ کرم فرمایا عراق کی سرزمین پر کہ حضور غوث پاک کی آمد کے بعد اللہ نے رحمت بھری بارشوں کا نزول فرمایا، اور پورے عراق میں ایک خوش الہان مطلب یہ ہے خوش بہار جس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہریالی، ایسا مطلب ایک سما تن گیا اور پورا عراق ایسا لگتا تھا جیسے ہریالی میں تبدیل ہو گیا. اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ جتنی تاریکیاں تھی یعنی برائیاں تھی اس کو مٹنے کے لیے مطلب بادل آئے، اور اسی کے ساتھ انوار اتنے پھیلے عراق شریف میں جیسا لگتا تھا کہ عراق کا پورا علاقہ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانیت سے چمکتا نظر آیا. یعنی 18 سال میں جب آپ عراق پہنچے تو یہ عراق کو سب سے پہلا فائدہ ملا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ معلوم ہوا پہلے سے مطلب ماں سے اجازت ہی اسی لیے لے کر آئے تھے کہ علم حاصل کرنا، اور یہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، اور مدرسے میں رہنا اتنا آسان نہیں. امین علماء کی جس دن قدر معلوم ہو جائے گی اس دن پتہ چلے گا کہ مدرسہ ہے کیا، یعنی دارالعلوم کیا ہے، مدرسے میں جانا کیا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین اساتذہ سے دور طالب علمی میں بہترین سے بہترین جو محدثین تھے، مفسرین تھے، ان کی بارگاہ میں حاضری دی. اب یہاں سے میں ایک
عرض کر رہا ہوں اور یہ حقیقت سے تعبیر ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن حضور غوث پاک مادرزاد ولی ہیں، اپنے زمانے کے قطب وقت ہیں اور اپنے زمانے کے غوث ہیں جو ان کا وقت آنے والا ہے، لیکن اتنے بڑے رتبے پر فائز کیے جانے کے باوجود بھی پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو مدرسے کے لیے وقف کر دیا، یعنی خود گئے، اور یہ تعلیم غلام کے لیے ہے، یعنی ہم سب کے لیے، ہم سب غلامان قادریت کے لیے یہ بہترین مطلب درس ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے دین کا نالج حاصل کرنا چاہیے، دین پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کام لینا چاہا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بے شمار زبانوں پر عبور عطا فرمایا، یعنی اتنا علم حاصل کیا۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ علوم عقلیہ نقلیہ سے جب آپ فارغ ہوئے نا تو کم و بیش 13 زبانوں میں آپ خطاب فرماتے تھے، یعنی 1-2 زبان میں نہیں، 13 زبان میں آپ خطاب فرماتے تھے، اور آپ کے خطاب کی اتنی دھوم مچی تھی، اتنی دھوم مچی تھی کہ دنیا مطلب دندہ شکن تھی کہ اتنا بہترین خطبہ آپ دیتے تھے۔ لیکن علمی دور جو گزرا نا اس میں آپ کے ساتھ کئی واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلے آپ نے مصیبتوں کا بہت سامنا کیا، اور اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آپ نے، صحیح راویوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور غوث پاک کے مجاہدات اگر کوئی پڑھ لیں، یعنی کتنی چیزیں آپ نے مطلب برداشت کی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے مجاہدات کو دیکھ کر یا سن کر یا پڑھ کر بندہ اپنی مصیبتیں خود ہی بھولتا چلا جائے گا، یعنی اس سے مصیبتوں کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ دور طالب علمی میں آپ نے اتنے مجاہدات کیے، یعنی مصیبتیں برداشت کی، ریاضتیں کی، عبادتیں بھی کی اور علم بھی حاصل کیا، یہاں تک کہ آپ کے دور میں آپ کو جو میں بات عرض کرنے جا رہا تھا نا شروعات میں کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی پابندی کے لیے، یہ غوث پاک نے اپنے زمانے میں طالب علمی کے زمانے میں بھی کیا۔ وہ بات یہ تھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک غوث ظاہر ہوئے، اور جیسے وہ ظاہر ہوئے نا تو روایتوں میں لکھا ہے کہ 3 بندے، یعنی حضور غوث پاک، حضرت عبداللہ تمیمی اور ابن سقا، یہ تینوں ساتھی مل کر اس غوث کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے مطلب مدرسے سے نکلے، اور جیسے اس غوث کی بارگاہ میں گئے نا تو لوگوں سے سن رکھا تھا کہ اس ہونے والے غوث کی کرامت یہ ہے کہ یہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی حاضر ہو جاتے ہیں اچانک، یہ سب کے دل میں مطلب بات بیٹھی ہوئی تھی پورے معاشرے میں۔ اب فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ راستہ چل رہے تھے نا تو عبداللہ تمیمی نے کہا کہ آج میں ایسا سوال کروں گا کہ دیکھوں گا، ایسا سوال کروں گا کہ دیکھتا ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بس اتنے میں اپنے سقا کی زبان کھلی اور اس نے بے ادبی کر دی، اور اس نے یہ جملے کہا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرے سوال کا جواب کیسے دیتے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ وہ دے ہی نہیں پائیں گے، یعنی ایسا سوال کروں گا۔ ابھی یہ ان کے جملے پورے ہوئے نا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں اللہ نے کتنا ادب رکھ دیا تھا جوانی میں ہی۔ کہتے ہیں میں صرف اس لیے جاؤں گا کہ ان کے چہرے کا دیدار کروں گا اور ان کے فیوز و برکات سے اپنا سینہ منور کروں گا، یعنی وہاں حاضری کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان سے فیض حاصل کرنے جاؤں گا، میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ یہ روایت ہم ہر سال سنتے ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر مجلس میں اس کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ اصل جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جیسے یہ 3 باتیں انہوں نے کہہ دی اور اس کے بعد وہ غوث جو تھے ان کی کرامت یہ تھی جب وہاں پہنچے نا تو وہ غائب تھے اور اچانک ظاہر ہوئے، اور جیسے ظاہر ہوئے نا تو سب سے پہلے ابو سعید عبداللہ تمیمی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہے نا کہ میں تیرا کیا جواب دیتا ہوں، سن تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب یہ ہے، لیکن تو نے یہ کہا نا کہ کیا جواب دیتے ہیں تو تو نے معمولی سی بے ادبی کر لی، یاد رکھنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی دنیا تیرے گلے تک آ جائے گی، یعنی تو اتنا دنیا میں ڈوب جائے گا معاملات میں۔ پھر ابن سقا کی طرف دیکھا اور کہا تو نے اتنی حد تک بے ادبی کر لی ہے، فرمایا حسن ادب کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے کفر کی موت مارے گا، یعنی بے ادبی کبھی کبھی بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، یہ ابن سقا سے کہا۔ اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کیا، احترام کیا اور فرمایا اے عبد القادر تم نے حسن ادب کی وجہ سے اللہ کو بھی خوش کر لیا اور رسول اللہ کو بھی خوش کر لیا، یہ جملے کہے اور آگے فرمایا میں دیکھتا ہوں
ایک وقت تمہارا وہ آئے گا کہ بغداد کی عظیم الشان جماعت کے سامنے تم یہ کہہ رہے ہوں گے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردنوں پر ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اولیاء اللہ تمہارے اس فرمان کو سن کر سب کے سب اپنی گردنیں کھم کر دیں گے اور تمہارے قدموں کو اپنی گردنوں پر لے لیں گے، یعنی یہ بشارت دی۔ اور حضرت ابو سعید وہ لکھتے ہیں جو دمشقی ہیں کہ اس کے بعد وہ غوث ہماری نظروں سے غائب ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے پھر ان کو کبھی دیکھا نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ غوث نے جو جملے ہم 3 لوگوں کے حوالے سے کہے تھے نا، وہ ہو بہو پورے ہوئے، یعنی ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہو بہو پورے ہوئے، یعنی حضور غوث پاک کے معاملات یہ بتائیں، اپنے بارے میں یہ بتایا کہ میں دنیا کی طرف اتنا متوجہ ہو گیا، اتنا متوجہ ہو گیا، اتنا متوجہ ہو گیا کہ سراسر دنیا دار بن گیا، یعنی علم حاصل کرنے کے باوجود بھی صرف دنیا اپنا لی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ پھر ابن سقا جو تھا نا، اس کی کیفیت انہوں نے بیان کی، اور اس کو اعلیٰ حضرت نے عظمت غوث اعظم میں، یعنی اپنے فتاوا جات میں اور فضائل غوث الورا میں جو کتاب لکھی ہے اس پر بھی آپ نے اس میں تبصرہ فرمایا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابن سقا اتنا صلاحیت مند تھا، اتنا صلاحیت مند تھا کہ اس کی فصاحت اور بلاغت عرب کے بڑے بڑے محدثین مفسرین سراہتے تھے کہ یہ اتنا فصیح عربی بولتا ہے، اور اتنا نالج تھا علمی، اتنی صلاحیت تھی کہ وقت کے بڑے بڑے لوگ جو مناظر ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ یہود و نصارا کے بڑے بڑے پادری بھی ان کے سامنے مناظرے کے لیے آتے ہیں تو وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، اتنا بڑا علم دیا تھا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس واقعے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ غوث کی باتیں جو تھی نا، وہ ہو بہو مطلب ظاہر ہونے لگی۔ اب وہ ہوئی کیا، وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن سقا نے جب علم حاصل کر لیا نا، تو ایک یہودی بادشاہ نے اس کو مطلب پسند کر لیا، اور اس نے اپنے یہاں اس کو رکھ بھی لیا، اور جیسے وہ وہاں ٹھہرا تو اچانک ایک مرتبہ ایک عیسائی خاتون پر، یعنی لڑکی پر اس کی نظر پڑی، اور جیسے اس پر نظر پڑی اسی وقت وہ بہکا، اور اس کی نگاہوں کے بھٹکنے کے ساتھ ہی اس نے معاذ اللہ رب العالمین اس لڑکی کے لیے، یعنی عیسائی لڑکی کے لیے اس نے اپنے ایمان تک کا سودا کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی اس معاملے میں اس حد تک وہ بڑھ گیا کہ اس نے معاذ اللہ اپنا ایمان تک مطلب دھو بیٹھا ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ ابن سقا کے حوالے سے یہ بات تفصیل سے ملتی ہے کہ اتنا بڑا جید عالم، علوم شریعہ میں اپنے زمانے کے بڑے بڑے فائق، یہاں تک کہ خود حافظ قرآن بھی تھا، علم مناظرے میں بھی بڑا ماہر تھا، اور جس سے بھی مناظرہ کرتا وہ خود جیت کر رہتا، کبھی ہارا نہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کم نصیبی اور بد نصیبی اس کی یہ کہ معاذ اللہ وہ نصرانی ہو گئی، یعنی اس نے اپنا ایمان جو ہے ایک فساد کی بنیاد پر پھنس کر وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اس کا ایمان چلا گیا نا، تو ایک دن بیمار پڑ گیا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ بیماری کی حالت میں کبھی بازار نکلتا تھا نا، تو لکھا ہے کہ ایمان جانے کے بعد اتنا مطلب ذلیل ہوا، اتنا ذلیل ہوا کہ لوگوں نے بازاروں میں پھینک دیا، اور بھیک بھی مانگتا تھا نا تو کوئی بھیک دینے کے لیے بھی تیار نہیں، یعنی بے ادبی نے اس حد تک پہنچا دیا۔ آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو اسے پہچانتا تھا نا، وہ ایک دن اس کے پاس سے گزرا اور اسے پوچھا ابن سقا تو حافظ قرآن تھا، کیا اب بھی قرآن کچھ یاد ہے؟ یہ جملہ کہا تو فوری طور پر ابن سقا نے کہا صرف ایک آیت یاد ہے، یعنی پورا قرآن کا حافظ تھا، جس کے جیسا حافظ کوئی نہیں تھا، وہ کہتا ہے ایک آیت یاد رہ گئی، کہا کون سی؟ کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ صرف ایک آیت یاد ہے، اس کے سوا کوئی آیت یاد نہیں۔ اپنے زمانے کے امام عصر امام ابن عصرون وہ فرماتے ہیں ایک دن ابن سقا کو میں خود دیکھنے گیا، اور جیسے اس میں نے دیکھا نا تو وہ بیمار تو تھا ہی، میں نے اسے پوچھا کہا تو اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہا؟ تو ابن سقا کہتا ہے کہ میں پورے بدن میں آگ محسوس کر رہا ہوں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اب مجھ پر نزا کا مطلب وقت آ گیا ہے۔ تو جیسے ہی ابن عصرون نے یہ دیکھا نا تو آپ نے چاہا کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف پھیر دیں۔ دیکھو ایک ولی کی بے ادبی اور گستاخی بندے کو کہاں تک لے جاتی ہے،
یعنی ابن اسرون کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی مطلب منہ قبلہ کی طرف پھیرا نا تو آٹومیٹک اس کا پھر واپس ایسے ہو، پھر دوبارہ پھیرا 6 بار کیا پھر واپس قبلہ سے مڑ جاتا. اسی طرح میں نے جتنی بار اس کا منہ قبلہ کی طرف پھیرا نا تو واپس مڑ جاتا. میں نے اسی وقت بھانپ لیا، کہا کہ اب اس کا منہ قبلہ کی طرف نہیں رہ سکتا. یعنی جیتے جی این نزا کی تکلیف میں جو وہ کہہ رہا تھا نا اس وقت یہ ٹرائی کر لی گئی. اور آگے فرماتے ہیں کہ ابن سقا کو یاد بھی آ گیا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو مجھ پر گزر رہی ہے نا یہ اس غوث کی بے ادبی کی وجہ سے، یعنی میں نے بے ادبی اور گستاخی کی نا وہ خود جان بھی گیا تھا. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی حکمت کا جو فیصلہ ہے اس پر کوئی پر نہیں مار سکتا. آخرکار ہوا یہ کہ وہ آگاہ ہو جانے کے بعد بھی اس غوث سے معذرت نہیں کر سکتا، یعنی معافی نہیں مانگ سکتا. یعنی کبھی کبھی بے ادبیاں اور گستاخیاں ایسی بھی ہو جاتی ہے بندے سے اگرچہ انجانے میں ہو لیکن ہو جاتی ہیں جس کی بنیاد پر یہ حشر ہوتا ہے جو ابن سقا کا ہوا. آگے فرماتے اعلیٰ حضرت کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب ابن سقا بدبخت جانتا تھا کہ اس غوث کی بارگاہ کی گستاخی کی وجہ سے یہ ہوا تو پھر اسلام کیوں نہیں لایا، یعنی پھر واپس ایمان کیوں نہیں لایا اور کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا جواب قرآن عظیم کی یہ آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اللہ حضرت نے یہ آیت کوٹ کی اور فرمایا، کہا کہ تم کیا چاہو جب تک اللہ نہ چاہے جو مالک ہے سارے جہان کا. یعنی کوئی یہ جواب پوچھے اس کا جواب یہ آیت ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے نا وہی ہوتا، ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں دوسرا جواب دوسری قرآن کی آیت سے دیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تیسری آیت کوٹ کی ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اور امام ابن حجر فرماتے ہیں اس واقعے میں اولیاء کرام پر انکار سے کمال جھڑکنا اور سخت منع ہے. اس خوف سے منکر جو بھی ہوگا اللہ اسے ایسے مہلک فتنے میں مبتلا کر دے گا، یعنی جو ابن سقا کا حشر ہوا. اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ پھر تھوڑی دیر رہتا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ اس بندے کو ہلاکت تک چھوڑ دیتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ایسے معاملات سے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب پر خاص احسان فرمائے کہ اللہ ہم سب کو اولیاء کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے. یعنی یہ واقعہ پیش کرنے کا مطلب یہی ہے جو ابن سقا کا آپ نے سنا نا ایسی حشر حقیقی معنوں میں ہوتا ہے. اب ہماری اور آپ کی تو حالت ہے کہ ہم تو اتنے بڑے عالم نہیں ہیں، اتنا زیادہ علم بھی نہیں ہے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا بوڑھے بظاہر بھلے ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن سفید بال والوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھے لوگ بھی آئے نا تو ان کا بھی ادب کرو. اللہ تمہارے بڑھاپے میں ایسے جوان پیدا کرے گا جو تمہارا احترام کرے گا. آج ہم اور آپ مذاق پر اترے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے لوگ ہیں، ہم سب سے کہیں نہ کہیں چپ ہو جاتی ہے. خود حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اونٹ چرا رہا تھا اور اچانک میرے دماغ میں ایک بات آئی اور میں نے یہ خیال کیا کہ آج حضور سے کوئی ایک ایسا مسئلہ پوچھوں اور اس کو جاننا بڑا ضروری تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اونٹ کو ایک جگہ پر باندھا اور سیدھا میں مسجد نبی کی طرف بڑھا. لیکن فرماتے ہیں کہ جیسے میں حاضر ہوا نا تو اندر حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد جو سوال مجھے وہاں یاد تھا نا وہ مسجد میں بیٹھتے بھولا گیا، یعنی میرے دماغ میں نہیں آیا. اور جیسے میں نے یہ سنا نا کہ دماغ میں نہیں آیا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میرا ارادہ بھاپ لیا ہو تو حضور نے فرمایا علی کیا کچھ پوچھنے کے لیے آئے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو پوچھنے کے لیے آیا تھا نا وہ ابھی مجھے بھلا دیا گیا، یعنی مجھے یاد نہیں آ رہا. اب سنیے حضور کا فرمان، فرمایا علی راستہ چلتے چلتے کوئی بوڑھے سے ملاقات ہو گئی تھی؟ تو کہا حضور ایک بندہ بوڑھا تھا وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا لیکن مجھے جلدی تھی کہ میں جلدی آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں تو میں نے صرف اس کو ٹیگ کیا، یعنی اس بوڑھے کو پیچھے چھوڑ دیا اور میں آگے بڑھ گیا، یعنی جلدی آ گیا. حضور نے فرمایا علی یہ اس بوڑھے سے آگے بڑھنے کی وجہ سے یہ سوال تم سے بھلا دیا گیا.
آج ہماری بڑی کمزوریاں ہیں. ہم خود ماں باپ کے حوالے سے اتنے آشنا نہیں ہیں، اپنے پیروں کے حوالے سے، اپنے علماء کے حوالے سے، حفاظ کے حوالے سے، طلباء کے حوالے سے، یعنی پورا معاشرہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک کھلونا بنا ہوا ہے. نہیں، اپنے آپ کو جو ہے سدھاریے. اولو الامر لوگ یعنی جو ذمہ دار لوگ ہیں، ماں باپ یہ بھی ذمہ دار ہے، اساتذہ بھی ذمہ دار ہے، پیرانے ان کا ادب کیجیے اور ان سے کچھ لینے کی کوشش کیجیے. ماں اگرچہ ان پڑھ ہو کبھی ایک جملہ کہہ دیتی ہے نا تو اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا معزز ہو جاتا ہے معلوم ہے آپ کو. خود حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ میں بظاہر تو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن میری ایک بوڑھی والدہ تھی نا، میں نے اس سے ایک بار اجازت مانگ لی، اور اجازت مانگی نا تو ماں نے اجازت بھی دی، لیکن کہا بیٹا 8 پہر کا ٹائم دیتا ہوں، 8 پہر سے پہلے واپس آ جانا، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ حضور کا دیدار کر لو. راوی لکھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی 8 پہر میں یعنی یمن سے مدینہ آنا اور مدینے سے پھر واپس ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اویس قرنی فرماتے ہیں کہ ماں کی اجازت ملی تھی لیکن 8 پہر دیے تھے، بڑا تشویشناک ماحول تھا، کہا کیسے جاؤں گا اور پھر کیسے واپس لوٹوں گا، لیکن ماں نے اجازت دی تھی نا تو مجھے بھروسہ آ گیا، کہا مدینے تک پہنچائے گا اللہ کیونکہ ماں نے اجازت دی ہے، یعنی مدینہ ضرور جاؤں گا، یہ بات کنفرم ہے. یعنی ماں کے ایک جملے پر اویس قرنی کہتے ہیں جیسے میں گھر سے باہر نکلا نا ایسا لگتا تھا میں چل نہیں رہا تھا، زمین سمٹ دی جا رہی تھی. یعنی چند پہر میں مدینۃ الرسول خانہ یہ حضور کے کاشانہ نبوت تک پہنچا، سلام کیا، جواب ملا اندر سے، کہا کون؟ کہا یمن سے آیا ہوں، حضور سے ملاقات کے گھر سے. جیسے یہ کہا نا کہ ملاقات کے گھر سے آیا ہوں، دروازہ کھلا گیا، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں صحن میں بیٹھنے کی اجازت دی، اور جیسے وہ بیٹھ گئے فرمایا کن کا کام ہے؟ کہا حضور سے ملاقات کرنی ہے. جیسے یہ کہا نا تو کہا کہ حضور اندر تشریف فرمائیں، تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوں گے. تو جیسے یہ کہا نا تھوڑی دیر، تو کہا اماں جان میری ماں جان نے کہا ہے کہ 8 پہر سے پہلے واپس پہنچ، یعنی اگر تھوڑی بھی میں نے دیر لگا دی تو کہیں ماں کی نافرمانی نہ ہو. یعنی اتنا خوف، ادب ہے، یہ ادب ہے. تو کہا میں رک نہیں سکتا اتنا جلدی، یعنی زیادہ. تو کہا تھوڑی دیر رکیے ابھی حضور آ جائیں گے. اب ان کے پاس جو وقت بچا تھا نا اس کو انہوں نے ٹارگٹ لگایا، کہا اتنے وقت میں مطلب واپس جانا مجھے اور اتنے وقت تک انتظار کرنا. وہ وقت جب ختم ہوا نا تو اٹھے، حضرت عائشہ سے کہا کہ میں چلتا ہوں، حضور جب تشریف لائے نا تو کہنا یمن سے اویس آیا تھا، اتنا کہتے ہیں. چلے گئے اور وہ پہر کے مطابق ماں تک پہنچ گئے، اور جیسے حضرت اویس قرنی تو اپنی منزل پر پہنچ گئے. اتنے میں حضور اپنے حجرے نور میں صحن میں تشریف لائے نا تو حضور اپنی مسام ناز سے جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی عاشق کی خوشبو محسوس کر رہی ہے، اور حضور نے آتے ہی قدم رنجا فرما کر ارشاد فرمایا قدم ناز رکھتے ہی کہ عائشہ ایسا لگتا ہے کہ میرے اس صحن میں کوئی میرا عاشق آ کر گیا ہے. یعنی ان کو بغیر دیکھے حضور نے یہ کہا ایسا لگتا ہے کوئی آ کر گیا. کہا حضور ایک بندہ آیا تھا، عجیب بندہ تھا. کہا کیا؟ کہا وہ جلدی آیا، جلدی نکل گیا، لیکن ایک جملہ کہہ کر گیا کہ ماں نے صرف اتنی اجازت دی ہے اور اتنی اجازت میں پہنچنا ہے، اس لیے میں جلدی اتنا زیادہ رک نہیں سکتا. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو میں سلام کہہ دوں اور آپ کو کہہ دوں کہ اویس آیا تھا. بس اتنا کہنا تو حضور نے فرمایا عائشہ اویس میرے حجرے میں بیٹھا تھا، میں اپنے صحابہ کی مجلس میں اسی کا ذکر کر رہا تھا. یعنی ماں کا فرما بردار بیٹا اگر ادب کے ساتھ چلے نا تو ان کا ذکر رسول اللہ کی محفلوں میں ہوا کرتا ہے. اگر آپ گھر میں رہتے ہوئے آج بھی اپنے ماں باپ کے، اپنے پیر و مرشد کے، اپنے ائمہ کے، اپنے علماء کے اور جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے مؤدب بن جاؤ گے، اللہ تمہارا ذکر بھی کہیں اور کروائے گا. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ادب کریں. ادب کو جتنا ملحوظ رکھو گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.